وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم 29 پارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ ملک سے شروع کریں گے۔ اب دیکھیے آج ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوں گی اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موتی کے دانے پروئے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا حکم، ایک کے بعد، اور ہر سورہ جو ہے وہ ایک علیحدہ سے رنگ لیے ہوئے ہے۔ بالکل ایسی آپ دیکھیے جیسے ہم نے گلاسز لگائی ہوتی ہے نا ڈفرینٹ کلر کی، اسی طرح کے ہمیں کلر نظر آتے ہیں۔ ہر سورت کا ایک اپنا کلر آپ کو نظر آئے گا۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم سورۃ ملک سے اس کا آغاز کریں گے۔ سورۃ ملک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سورہ جو ہے یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اب کیا ہم روز رات کو جیسے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، لیکن آج ہم اس کا پیغام سمجھیں گے کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے، کیا ریمائنڈر ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ اس میں دیکھیے ایک بہت پیاری آیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ مجھے اور آپ کو سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی بھی بچے کے سامنے ہوتے ہیں، میرا آج کل یہی کام ہوتا ہے جب میں بچوں کے اسپیشلی ساتھ ہوتی ہوں تو میں ان سے ضرور پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ واٹ از یور پرپز ان دس لائف۔ تو وہ بےچارے کئی دفعہ ہوتے ہیں نا، وہ منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر میں ان کو چھوٹے چھوٹے ٹپس دیتی ہوں کہ دیکھو آئی تھنک آپ کا مقصد یہ ہے، آئی تھنک آپ کا مقصد یہ ہے نا۔ اور وہ پھر بچے دے ریئلی انجوائے، اور وہ پھر یاد کرتے ہیں جیسے نمبر 1 پرپز، نمبر 2 پرپز، نمبر 3 پرپز۔ تو آپ بھی ایسی کیا کریں کہ جب آپ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو آپ یاد کروایا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ ہم تبھی تو ان کو یاد کرائیں گے جب ہمیں یاد ہوگا کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا۔ اب دیکھیے یہ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آزمائے کہ بہترین عمل، احسن عمل کون کرتا ہے۔ مطلب ایک نیکی کا ایک درجہ ہوتا ہے نا کہ ہائیسٹ لیول کی نیکی کون کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہہ کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے چلو جی اب جو نیکیاں ہیں تم کر کے آؤ گے تو پھر دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ پھر تو یہ بات ہو جاتی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کیا چاہتے تھے، ہم نے تو اپنی طرح سے نیکیاں کی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن پاک ہمیں دے دیا۔ دیکھیں اور بڑی بڑی لائٹس لگا کے نہیں جیسے دیتے کہ دیکھو یہ راستہ، دیکھو یہ راستہ، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ بولو گے کسی کو تنگ کرو گے، چگلی نہ لگانا، کسی کی عزت نہ اچھالنا، دیکھو تم وراثت کے پورے قانون بتا دیے، اسی طرح سے تم نے کرنے ہیں جیسے میں نے بتا دیے ہیں۔ دیکھو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، دیکھو ہمسائے کا یہ حق ہے تم پہ، دیکھو تمہاری اولاد کو تم نے ایسے پالنا ہے، دیکھو ہسبینڈ کے ساتھ تمہارے ریلیشن شپ کیسے ہوں گے۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں واضح کر دی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مور ڈیٹیل ہمیں بتا دی کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی آزمائیں گے انشاءاللہ، اور یہی آزمائش ہے ہماری کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا پرپس تو بہت کلیئرلی بتا دیا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو ہمیں تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے نا۔ اسی کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے دینا ہوگا کہ ہم نے نیکی کی تلقین کی تھی کہ نہیں کی تھی، ہم نے جہاں پہ برائی کو دیکھا تھا ہم نے اس کو روکنے کی اپنی وسعت کے مطابق کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ دیکھیے حضرت ہود کی قوم کے صرف 4 لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، 4 لوگوں نے، اور پوری قوم پہ عذاب کیوں آ گیا تھا؟ کیونکہ وہ پوری قوم خاموش رہی تھی،
ان کی خاموشی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے نا یہود کا واقعہ، جو سبت کا واقعہ ہوا تھا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے۔ اب پوری قوم 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی تھی۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم تو ہیلا بہانا جیسے ہوتا ہے نا، کہ ہم تو ایک دن پہلے اپنا نیٹ لگا دیں گے، ہم اس دن تو نہیں پکڑے، اور اس سے اگلے دن جا کے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اس میں سے جو نیٹ میں مچھلی پڑی ہوتی تھی۔ اچھا، ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ یہ خود ہی اپنے عذاب بھگتیں گے، ہم کیا کریں، اور ان کو منع نہیں کر رہے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ان کو بار بار منع کر رہا تھا کہ دیکھو ایسے نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے، دیکھو ایسے نہ کرو، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب پتہ ہے کن پہ آیا تھا؟ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہی تھی، اور دوسرے وہ لوگ جو خاموش رہے تھے۔ تو ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ خاموش نہیں رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے نا کہ جب تم برائی کے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر تم ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو منہ سے، اپنی زبان سے اس کو روکو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو دل سے تو اس کو برا کہو، اور یہ ایمان کی کمزور ترین حالت میں سے ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی کا جو حال ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آیات دی ہیں۔ آج کی آیات میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے آخرت میں جائیں گے تو اس دن وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے بیٹوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دیں گے، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، کہ ان کو آگ میں ڈال دو، کسی طرح سے فدیے کے طور پہ دیں گے کہ ہماری جان کسی طرح سے بچ جائے۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہم ایسے، کین یو امیجن، ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے ایسے نا، ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ جو حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کرو گے تم اس دن یہ حال ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ کے نافرمان ہے۔ تو آج دنیا میں تم ہو تو اے میں لو، آج عمل کرو، آج دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ عمل بھی کون سے عمل ہے؟ وہ عمل جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت جو ہے وہ ایک کھیل تماشے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ اس سورہ میں ہم سورہ جن بھی پڑھیں گے، اور مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ کیا ہوا، کسی سے میری بات ہو رہی تھی، جنات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جادو کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اتنا اختیار دے دیا کہ وہ کسی کی زندگی انسان کی تباہ کر سکتے ہیں، اور پھر وہی بات کہ جادوگر جو ہے وہ تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس کی بڑی سزا ہے۔ لیکن اسی پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو کسی نے مجھے بتایا، آئی ڈونٹ نو اٹس ٹرو اور ناٹ، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھو جنات کی زندگی جو ہے نا یہ بہت لمبی ہوتی ہے، ہزاروں سال ہوتی ہے۔ ان میں سے جو خراب جن ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ مل کے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن انسان کہیں گے کہ ہم نے ان سے بڑے فائدے اٹھائے، اور جنات بھی کہیں گے کہ ہم نے انسانوں سے بڑے فائدے اٹھائے۔ تو یہ دونوں مل کے جب یہ ایسا کوئی بھی، فار ایگزامپل کسی کو تنگ کرنا ہے، کسی پہ جادو کرنا ہے، تو وہ ایک جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس نے 50-60 سال فار ایگزامپل کسی کے زندگی میں اس نے جا کے یہ چیزیں اس نے کرنی ہے، اس کو بیماری دینی ہے، یا اس کو پاگل کرنا ہے، یا اس کو جو بھی اس نے کرنا ہے۔ دیکھیے ان کی ہزاروں سال کی زندگی میں 50-60 سال اسی طرح سے جیسے ہمارے لیے کوئی ایک دن کا پروجیکٹ، کہ ہمیں کوئی ایک دن کے پروجیکٹ پہ بھیجے کہ تم نے یہ کر کے آنا ہے، اور اس کے بعد تمہیں بہت انعامات ملیں گے، اور تمہاری زندگی میں اس کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، تو کون نہیں کرے گا؟ تو یہی حال آپ اس ایگزامپل کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے نا وہ بہت معمولی سا ٹائم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ سالوں کی زندگی میں ہمیں آزمانا ہے، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی جس میں موت کو بھی موت آ جائے گی، انشاءاللہ ہم جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ ہماری چھوٹی سی زندگی کے عمل ہمیں ہمیشہ کی جنت کے وارث بنا دیں گے۔ اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں جنتوں کے کتنے بڑے درجات میں لے جائیں گے۔ کاش ہمیں اس دنیا میں یہ سمجھ آ جائے، اور انشاءاللہ آئے گی ہماری زندگیوں میں، جس کی بھی قرآن کھل گیا اس کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اور ہمارے عمل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کر دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں 29 پارہ سورۃ الملک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑی بابرکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پیدا کیا اس نے موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور زبردست ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے اپنے دیکھنے والوں کے لیے، کہ نہیں تو دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی نقص، پھر اپنی نظر کو دوڑا تو لوٹ آئے گی تیرے پاس نظر ہر بار ناکام اور ہوگی نامراد۔ اور بے شک ہم نے زینت دی قریب کے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے، اور ان کو بنایا مارنے کا آلہ شیاطین کو، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دہکتی ہوئی آگ کا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے عذاب ہے جہنم کا، اور وہ بہت برا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب ڈالے جائیں گے اس میں تو سنیں گے اس کا چیخنا چلانا، اور وہ جوش ماری ہوگی، قریب ہے کہ پھٹ پڑے جوش سے۔ اور جب ڈالی جائے گی اس میں کوئی جماعت تو ان سے پوچھیں گے ان کے دروگے کہ کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ضرور آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، بس ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ نہیں نازل کی اللہ نے کوئی بھی چیز، نہیں ہو تم مگر گمراہی میں بہت بڑی۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کہ اگر ہوتے ہم سننے والے یا سمجھنے والے تو نہ ہوتے آج ہم دوزخیوں میں۔ بس وہ اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا، سو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوری ہے دوزخیوں کے لیے، یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائب میں، ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پوشیدہ کہو اپنی بات یا علانیہ کہو، یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ اتنا باریک بین ہے، وہ اتنا باریک بین ہے، تمہارے گپ اندھیروں میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی وہ باہر نکال کے لے آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے کیا تمہارے لیے زمین کو نرم، اور چلو پھر اس کی راہوں میں اور کھاؤ اس کا دیا ہوا رزق، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ دھنسا دے تم کو زمین میں اور وہ اسی وقت حرکت کرنے لگے، یا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ چھوڑ دے تم پر کنکری بھری ہوئی ہوا، سو تم عنقریب جان لو گے کہ کیسا رہا میرا ڈرانا، اور یقیناً جھٹلایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ لو کہ کیسا ہوا میرا عذاب۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر جو پروں کو پھیلائے ہوئے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ لیتے ہیں، نہیں تھامے رکھتا انہیں کوئی سوائے رحمان کے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کون ہے بھلا ایسا جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے مقابلے میں رحمان کے؟ نہیں ہے یہ کافر مگر بڑے دھوکے میں۔ کون ہے بھلا ایسا جو تم کو رزق دے سکے اگر وہ بند کر دے اپنا رزق، بلکہ یہ پھنسے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آفمن یمشی مکبن علی وجہہ احدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ جو چلتا ہے اوندے منہ کے بل وہ سیدھے راستے پر ہے، یا وہ جو چل رہا ہے بالکل صراط مستقیم پر؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ کہہ دو تو وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور بنایا تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل، مگر کم ہی ہیں جو شکر گزار ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو وہی ہے جس نے تم کو پھیلایا زمین میں، اور اسی کے روبرو تم سب کو جمع ہونا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ قیامت کا پورا ہوگا اگر ہو تم سچے؟ کہہ دو کہ بس اس کا علم اللہ ہی جانتا ہے، اور بس میں تو ڈر سنانے والا ہوں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہوں۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ قریب آ گیا وہ عذاب تو بگڑ جائیں گے ان کے منہ ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کے تم طلبگار تھے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور وہ ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں، یا پھر ہم پہ مہربانی کرے، تو کون ہے جو پناہ دے سکے گا کافروں کو اس کے عذاب سے جو دکھ دینے والا عذاب ہے؟
کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم ایمان لائے اس پر اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، بس تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور آیت نمبر 30 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور تم برتتے ہو خشک ہو جائے تو کون ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے لیے پانی کا شفاف چشمہ۔ الحمدللہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھتے ہیں، نہیں تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے، اور بے شک تمہارے لیے اجر ہے بے انتہا، اور بے شک تم اخلاق کی اعلیٰ مرتبے پہ ہو، سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو سیدھی راہ پر ہے۔ تو نہ کہاں ماننا تم جھٹلانے والوں کا، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم نرمی کرو تو یہ بھی نرمی کرے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ کہنا ماننا کسی ایسے کا جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل ہے، تانا دینے والا، پھرنے والا، چگلیاں لگانے والا، بخیل مال دینے میں، حد سے بڑا ہوا گناہگار، سخت ہو اس کے بعد بدذات بھی، اس سبب کہ وہ ہے صاحب مال اور اولاد بھی۔ جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس کو ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ افسانے ہیں اگلے لوگوں کے، ان قریب داغیں گے ہم اس کی سونڈ پر۔ بے شک آزمائش کی ہے ہم نے ان کی جس طرح آزمائش کی تھی ہم نے باغ والوں کی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے صبح سویرے۔ یہ سورۃ کاف میں ہم اس کا واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ اور آیت نمبر 18، پھر نہ کہا انشاءاللہ، سو پھر ہو گئی اس پر ایک آفت تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ سو ہی رہے تھے تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر پکارا انہوں نے آپس میں صبح سویرے، یہ کہ سویرے ہی جا پہنچو اپنی کھیتی پر اگر تم کو کاٹنا ہے۔ سو وہ چل پڑے اور وہ چپکے چپکے کہتے تھے کہ نہ داخل ہونے پائے یہاں آج تمہارے پاس کوئی فقیر، اور سویرے ہی جا پہنچے گویا کہ وہ اس کی پیداوار پر قادر ہے۔ پھر جب دیکھا انہوں نے اس کو تو کہنے لگے کہ بے شک ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بد نصیب ہو گئے ہیں۔ بولا ان میں سے سمجھدار، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو کہ کیوں نہیں تم تسبیح کرتے؟ وہ کہنے لگا کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ پھر رخ کیا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف، لگے ملامت کرنے۔ وہ بولے ہائے شامت، بے شک ہم تھے سرکش، شاید کہ ہمارا رب اس کے بدلے میں دے ہمیں بہتر اس سے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور عذاب آخرت کا کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش کہ تم لوگ سمجھتے، کاش کہ یہ لوگ بھی سمجھتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ہیں ان میں رب کے پاس باغات اور نعمتیں، کیا کر دیں گے ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ کیا تمہارے پاس ہے کوئی کتاب جس کو تم پڑھتے ہو؟ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ضرور تمہارے لیے ہے وہاں وہی کچھ جو تم پسند کرتے ہو، یا تم نے قسمیں لے رکھی ہے ہم سے کہ جو پہنچتی رہیں گی قیامت کے دن تک کہ ضرور وہ تمہارا ہوگا جو کچھ تم حکم دو گے۔ پوچھو ان سے، ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا ان کے کچھ شریک ہیں؟ تو لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر ہیں یہ سچے۔ جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی اور بلائے جائیں گے سجدے کے لیے، پھر نہ سجدہ کر سکیں گے۔ دیکھیے وہ لوگ جن کو دنیا میں اختیار دیا گیا تھا نا کہ وہ اپنی مرضی سے سجدے کریں، جب وہ نہیں کرتے تھے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ اختیار بھی چھین لیں گے۔ لیکن سب لوگ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے نا تو یہ لوگ اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، حالانکہ بلائے جاتے تھے وہ سجدے کے لیے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو مجھ کو اور ان کو جو جھٹلاتے ہیں اس کلام کو، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسے طریقے سے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو، بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے۔ کیا تم مانگتے ہو ان سے کچھ معاوضہ تو وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس ہے غائب کی خبریں تو وہ اس سے لکھتے جاتے ہیں۔ سو انتظار کرو اپنے رب کے فیصلے کا، اور نہ ہونا مچھلی والے یونس کی طرح کہ جب پکارا اس نے اور وہ تھا غم سے بھرا ہوا،
اور اگر نہ سنبھال لیتی اس کو مہربانی اس کے رب کی تو ڈال دیا جاتا وہ چٹیل میدان میں اور ہوتا وہ ملامت صدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو برگزیدہ کیا اس کو اس کے رب نے، پھر شامل کر لیا اس کو نیکوکاروں میں، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ پھسلا دیں گے تم کو اپنی نگاہوں سے جب یہ سنتے ہیں نصیحت قرآن کی اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ اور آیت نمبر 52 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحاقہ، ہو کر رہنے والی، ملحاقہ، کیا ہے یہ ہو کر رہنے والی، وما ادراک ملحاقہ، اور کیا معلوم تجھ کو کہ کیا ہے یہ ہو کر رہنے والی۔ جھٹلایا سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی کو، سو سمود ہلاک کر دیے گئے بڑے زلزلے سے، اور رہے عاد تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایسی آندھی سے جو نہایت سر طوفانی تھی۔ مسلط رکھا اس نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، تو پھر دیکھتا ان لوگوں کو اس میں گرے ہوئے تھے جیسے وہ ہیں تنے کھجور کے کھوکھلے، تو پھر کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کسی کو باقی؟ اور آیا فرعون اور جو تھے اس سے پہلے اور الٹی ہوئی بستیوں والے خطاؤں کے ساتھ، سو نافرمانی کی انہوں نے رسول کی اور اپنے رب کی، تو اس نے پکڑا ان کو بڑی سخت گرفت میں۔ بلا شبہ جب طغیانی پر آیا پانی تو ہم نے سوار کر دیا تم کو کشتی میں، تاکہ بنا دے اس کو تمہارے لیے یادگار، اور یاد رکھے اسے کان جو ہوں یاد رکھنے والے۔ پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک پھونک یک بارگی، اور اٹھا لیے جائیں گے زمین اور پہاڑ، پھر توڑ پھوڑ کر دیے جائیں گے ایک چوٹ میں، تو اس روز ہو پڑے گی ہو پڑنے والی قیامت، تو پھٹ جائے گا آسمان تو ہوگا وہ اس دن کمزور، اور فرشتے ہوں گے اس کے کنارے پر، اور اٹھائے ہوں گے عرش تمہارے رب کا اپنے اوپر اس روز 8 فرشتے۔ اس روز تم پیش کیے جاؤ گے، نہیں چھپی رہے گی تمہاری کوئی پوشیدہ بات، سو جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا کہ لو پڑھ لو میرا نامہ اعمال خوشی سے، بلا شبہ مجھے یقین تھا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب، بس وہ ہوگا عیش میں دل پسند، جنت میں اعلیٰ درجوں کے، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے عوض جو آگے بھیج چکے تھے تم ایام گزشتہ میں۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ وہ جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا کہ اے کاش نہ دیا جاتا مجھ کو میرا نامہ اعمال، اور نہ ہی مجھے معلوم ہوتا کہ کیا ہے میرا حساب، اے کاش کر چکی ہوتی موت میرا کام تمام، نہیں کام آیا کچھ بھی میرا مال، جاتا رہا مجھ سے اقتدار، پکڑ لو اسے پس توق پہنا دو اس کو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو اس کو، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے جھگڑ دو اس کو، بے شک یہ ایمان نہ لاتا تھا اللہ پر جو عظیم ہے، اور نہ ترغیب دیتا تھا کھانا کھلانے کی فقیروں کو، سو نہیں ہے اس کا آج یہاں پہ کوئی دوست، اور نہ کوئی کھانا سوائے زخموں کے دھون کا، نہیں کھلائے گا جس کو سوائے گناہ گاروں کے، بس نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی جو نہیں تم دیکھتے ہو۔ آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن قول ہے ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا، اور نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا، بہت ہی کم ہے جو تم میں ایمان لاتے ہیں، اور نہ قول ہے کسی کاہن کا، بہت ہی کم ہے جو تم میں غور و فکر کرتے ہیں، نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اور آیت نمبر 44 ذرا غور سے سنیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر جھوٹ بنا لائے ہماری نسبت بعض باتیں، تو ضرور پکڑ لیتے ہم اس کا دایاں ہاتھ، پھر ضرور کاٹ ڈالتے اس کی شارغ، اور پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا۔ اللہ اکبر۔ اور بے شک یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ ضرور تم میں سے بات جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ ہے موجب حسرت کافروں کے لیے، اور بے شک یہ حق ہے یقینی طور پر۔ اور اب آیت نمبر 52 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو تسبیح کرو تم اللہ کی اپنے رب کی جو عظیم ہے۔ اور الحمدللہ اب ہم کریں گے سورۃ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب جو واقع ہو کر رہنے والا ہے، کافروں کے لیے نہیں اس کے لیے کوئی ٹالنے والا، اللہ کی طرف سے جو درجات کا مالک ہے۔ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح القدس جس کی طرف اس دن ہوگی جس کی مقدار 50,000 سال،
بس صبر کرو، ایک اچھا صبر کرنا، بے شک یہ سمجھتے ہیں اس کو بہت دور اور دیکھ رہے ہیں ہم اس کو قریب۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہو جائے گا آسمان جیسے پگھلا ہوا تانبا، ہو جائیں گے پہاڑ جیسے رنگین اون، اور نہ پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست کو، دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، چاہے گا مجرم کاش کہ وہ فدیے میں دے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اس دن اپنے بیٹوں کو، اللہ اکبر، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے قریبی خاندان کو، وہ جو اس کو جگہ دیتے تھے، اللہ اکبر، اور جو زمین میں ہے سب کا سب، بس اس کو اس سے نجات مل جائے کسی طرح سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ادھیڑنے والی ہے کھال کو، بلائے گی اس کو جس نے پیٹ کی اور منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا، پھر سین سین کر رکھا، اور بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے کم حوصلہ، جب پہنچتی ہے اسے تکلیف تو گھبرا جاتا ہے، اور جب ملتی ہے اس کو خوشحالی تو بخل کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جو نماز ادا کرنے والے، وہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے، اور وہ جن کے مالوں میں حصہ مقرر ہے مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا، اور وہ جو برحق سمجھتے ہیں روز جزا کو، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک عذاب ان کے رب کا بے خوفی کی بات نہیں ہے۔ اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا جو ملکیت ہے ان کی دائیں ہاتھ کی باندیوں کی، تو بے شک انہیں ان کے پاس جانے کی کچھ ملامت نہیں ہے، بس جو ڈھونڈے اس کے سوا تو اس کے لیے ہے جو حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اور ان کے علاوہ وہ جو اپنی ایمانتوں کا اور اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، بس یہی ہے جو جنت میں عزت کے ساتھ ہوں گے۔ تو کیا ہوا اے نبی ان کو جنہوں نے کفر کیا کہ تمہاری طرف دوڑتے چلے آتے ہیں دائیں جانب سے بائیں جانب سے، گروہ در گروہ ہو کے؟ کیا امید رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ داخل کیا جائے گا جنت کے باغوں میں؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں۔ بس نہیں، قسم کھاتا ہوں میں رب کی، مشرقوں اور مغربوں کے بلا شبہ ہم قادر ہیں۔ آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر کہ بدل لائے ہم بہتر ان لوگوں سے کہ نہیں ہے ہم ایسا کرنے سے عاجز، تو چھوڑ دو انہیں اے پیغمبر کے مشغلوں میں رہیں اور کھیل کود میں رہیں، حتیٰ کہ پہنچ جائے اس دن کا عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ نکالے جائیں گے قبروں سے، تیزی سے دوڑتے ہوں گے جیسے یہ کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 44 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، چھا رہی ہوگی ان پہ ذلت، یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ الحمدللہ، یہاں پہ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو، بیشتر اس کے کہ آ جائے ان پر عذاب درد دینے والا۔ اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلے طور پر، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، مہلت عطا کرے گا تم کو ایک وقت مقرر تک، بے شک اللہ کا مقرر وقت جب آ جاتا ہے تو نہیں تاخیر کی جاتی، کاش کہ تم سب جانو۔ اور اس نے کہا کہ اے میرے رب، بلا شبہ میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، لیکن نہ زیادہ ہوا ان میں میرے بلانے سے سوائے ان کے انکار میں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا اور بلا شبہ جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو معاف فرمائے ان کو، انہوں نے دے ڈالی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اور اوڑھ لیے اپنے اوپر اپنے کپڑے اور ضد میں اڑ گئے اور تکبر کرنے لگے، بہت زیادہ تکبر کرنا۔ پھر بے شک میں بلاتا رہا ان کو بلند آواز سے، پھر بے شک میں نے اعلانیہ کہا ان کو اور رازداری سے سمجھایا ان کو پوشیدہ طور پر بھی۔ اور اب آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اتنی پیاری یہ آیا ہے کہ استغفار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا نوازتے ہیں کہ برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلا دار بارش۔ آسمان سے جو بارش برسانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنے والی بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مدد دے گا تمہیں مالوں سے اور بیٹوں سے، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں رکھتے ہو تم امید اللہ سے اس کی عظمت کی، حالانکہ اس نے پیدا کیا تم کو طرح طرح کی حالتوں میں؟ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ کیسے بنائے ہیں اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے، اور بنایا ہے چاند کو اس نے روشن، اور بنایا ہے سورج کو چراغ، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے، پھر وہ لوٹا دے گا تمہیں اس میں،
اور اسی میں سے تم سب کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش تاکہ چلو پھرو اس کے راستے میں بڑے کشادہ۔ کہا نوح نے اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، تابع ہوئے اس کے، نہیں بڑھایا جس کو اس کے مال اور اس کی اولاد نے سوائے نقصان کے، اور وہ چلے چالیں بڑی بڑی، اور کہا انہوں نے اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق اور نصر کو، اور بے شک گمراہ کر دیا انہوں نے بہت سو کو، اور نہ زیادہ کا ظالموں کے لیے مگر گمراہی، بسبب اس کے جو انہوں نے گناہ کیے وہ غرق کر دیے گئے، پھر داخل کیے گئے آگ میں، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے سوائے اللہ کو کسی کو مددگار۔ اور کہا نوح نے اے میرے رب نہ چھوڑ زمین میں کافروں میں سے کوئی بسنے والا، بے شک اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ گمراہ کر دے کہ تیرے بندوں کو، اور نہ جنیں گے سوائے بدکار اور ناشکروں کے۔ اور آیت نمبر 28 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ اے میرے رب معاف فرما مجھ کو اور میرے والدین کو، اور جو داخل ہوا میرے گھر میں ایمان لا کر، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، اور نہ بڑھا ظالموں کے لیے مگر زیادہ تباہی۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الجن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی گئی میری طرف کہ غور سے سنا ایک جماعت نے جنوں کی، تو کہنے لگے کہ بے شک ہم نے سنا ایک عجیب قرآن جو ہدایت رکھتا ہے بھلائی کی طرف، سو ایمان لائے ہم اس پر، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور یہ کہ بہت بلند ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ اولاد۔ اور آیت نمبر 4، اور یہ کہ کہتا رہا ہم میں سے کوئی بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق بات، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ ہرگز نہیں بولیں گے انسان اور جن اللہ کی نسبت کوئی جھوٹ، اور یہ کہ تھے بعض لوگ انسانوں میں جو پناہ لیا کرتے تھے بعض ہستیوں کی جنات میں سے، تو بڑھا دیا انہوں نے ان کی سرکشی کو اور زیادہ، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا تھا جس طرح تم نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی کو مرنے کے بعد، اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو پایا اس کو بھرا ہوا مضبوط چوکیداروں اور شولوں سے، اور یہ کہ بیٹھا کرتے تھے ہم وہاں بہت سے مقامات پر سننے کے لیے، سو کوئی سننا چاہے اب تو پاتا ہے اپنے لیے ایک شولہ تیار۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ نہیں معلوم ہمیں کہ برائی مقصود ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہے، یا ارادہ کیا ان کے لیے ان کے رب نے بھلائی کا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنات کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم میں سے بعض ہیں نیک اور ہم میں سے بعض ہیں جو دوسری طرح کے ہیں، اور ہم ہیں کئی طریقوں میں بٹے ہوئے، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہم اللہ کو زمین میں، اور ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہم اس کو بھاگ کر، اور یہ کہ جب سنی ہم نے ہدایت تو ایمان لے آئے اس پر، سو جو ایمان لائے گا اپنے رب پر تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا کسی نقصان کا، اور نہ وہ ظلم کیا جائے گا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار ہیں اور ہم میں سے بعض نافرمان ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے قصد کیا سیدھے راہ کا، اور جو کہ نافرمان ہوئے تو وہ بن گئے دوزخ کے ایندھن۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر یہ قائم رہتے سیدھی راہ پر تو ہم ان کو پینے کو دیتے پانی کثرت سے، تاکہ ان کی آزمائش کریں اس سے، اور جو منہ پھیرے گا یاد سے اپنے رب کی تو داخل کرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اور جب یہ کہ کھڑا ہوا اللہ کا بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کو، تو قریب تھا کہ وہ ہو جاتے اس پر ٹوٹ پڑنے کو۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو اور نہیں شریک بناتا اس کا کوئی، کہہ دو کہ بلا شبہ نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا، کہہ دو کہ بلا شبہ ہرگز نہیں پناہ دے سکتا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی، اور ہرگز نہیں میں پاتا ہوں اس کے سوا کوئی جائے پناہ، سوائے میرے ذمے ہے کہ پہنچا دوں اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات کا، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو بلا شبہ ایسوں کے لیے ہے جہنم کی آگ، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب وہ جان لیں گے کہ کس کے کمزور ہے مددگار اور کم ہے شمار کس کے۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو نہیں جانتا میں آیا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا کر دی ہے اس کو میرے رب نے مدت دراز، وہی جاننے والا ہے غائب کا،
سو نہیں ظاہر کرتا اپنے غائب کو کسی پر سوائے جس کو وہ پسند فرمائے رسولوں میں سے، تو بے شک وہ مقرر کر دیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے نگہبان۔ اور آیا نمبر 28 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، تاکہ معلوم کر لے کہ بے شک انہوں نے پہنچا دیے ہیں پیغامات اپنے رب کے، اور اس نے احاطہ کر رکھا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے، اور شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو گن گن کر، اور شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو گن گن کر۔ سبحان اللہ۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے، کھڑے رہا کرو رات کو نماز میں مگر تھوڑا، اس کا نصف یا کم کر لو اس سے تھوڑا، یا زیادہ کر لو اس پر، اور پڑھا کرو قرآن ٹھہر ٹھہر کر، بے شک ہم نازل کریں گے تم پر ایک کلام بہت بھاری، بے شک اٹھانا رات کا یہ سخت پامال کرنے والا ہے نفس کو، اور بہت درست ہے کلام قرآن پڑھنے کے لیے، بے شک تمہیں دن کو ہے بہت مصروفیت، اور ذکر کرو اللہ کا اپنے رب کے، اور متوجہ ہو اسی کی طرف سب سے بے تعلق ہو کر۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، تو اسی کو بناؤ اپنا کارساز۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صبر کرو اس پر جو یہ کہتے ہیں، اور نظر انداز کرو انہیں کنارہ کش ہو کر احسن طریقے سے، اور چھوڑ دو مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو دولت مند ہے، اور ان کو مہلت دے دو تھوڑی سی، بے شک ہمارے پاس ہیں بیڑیاں بڑی زبردست آگ کی، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا، اور عذاب درد دینے والا، جس دن کانپنے لگے گی زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے ٹیلے ریزہ ریزہ، بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول گواہ بنا کر تم پر، جس طرح ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، سو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو ایک پکڑ جو بڑی دردناک تھی، تو کس طرح بچو گے تم اگر تم انکار کرو گے اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا جس دن کی دہشت سے، یہ ہے ہمارا وعدہ جو پورا ہو کر رہنے والا ہے، بے شک یہ تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو قریب 2/3 رات، اور اس کے نصف اور اس کی 1/3 اور ایک جماعت ان لوگوں میں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ اندازہ رکھتا ہے رات اور دن کا، اسے معلوم ہے کہ نہ تم اس کا شمار کر سکو گے، تو اس نے مہربانی کی تم پر، بس پڑھا کرو جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے، اسے معلوم ہے کہ ہوں گے تم میں سے بیمار، اور بعض دوسرے سفر کرنے والے زمین میں تلاش میں اللہ کے فضل کے، اور بعض دوسرے لڑیں گے اللہ کی راہ میں، تو پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے ہو سکے اس میں سے، اور قائم کرتے رہو نماز، اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ، اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنا، اور جو آگے بھیجو گے تم اپنے لیے عمل نیک، اس کو پاؤ گے موجود اللہ کے پاس، یہی بہتر ہے اور بہت عظیم ہے صلے میں، اور مغفرت مانگتے رہو اللہ سے، اور مغفرت مانگتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اٹھ اور خبردار کر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اور شرک کی گندگی سے الگ رہو، اور نہ کرو احسان زیادہ لینے کی غرض سے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرتے رہو، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں تو وہ دن ہوگا مشکل، اور کافروں پر نہ ہوگا آسان۔ چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے پیدا کیا اکیلا، اور دیا میں نے اس کو بہت سا مال اور بیٹے حاضر رہنے والے، اور وسعت دی اس کو ہر طرح کے سامان میں، پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، بلکہ نہیں، یقیناً وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف، جلد ہی میں اسے چڑھاؤں گا ایک بڑی چڑھائی، یقیناً اس نے غور و فکر کیا اور ایک بار ٹھہرا لی۔ تو آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، تو مارا جائے کہ کیسے اس نے ٹھہرا لی بات، پھر وہ مارا جائے کہ کیسے اس نے ٹھہرا لی بات، پھر اس نے نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیر کر چلا گیا، تکبر کیا، پھر کہنے لگا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو جو پہلے لوگوں سے ہوتا آیا ہے، اور نہیں ہے یہ کلام مگر ایک بشر کا،
میں عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داخل کروں گا اس کو سقر میں۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ سقر کیا ہے؟ نہ باقی رکھے گی، اس سے نہ چھوڑے گی، جلسا کر سیاہ کر درنے والی بدن کو۔ اس میں ہے 19 دروگے، اور نہیں بنائے ہم نے دوزخ کے دروگے مگر فرشتے ہی، اور نہیں مقرر کیا ان کا شمار مگر آزمائش کے لیے ان کی جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین کر لے وہ جن کو دی گئی ہے کتاب، اور زیادہ ہو مومن ایمان میں، اور نہ کرے شک وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روک ہے اور جو کافر ہیں کہ کیا ہے مقصود اللہ کا اس مثال سے۔ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں کوئی جانتا لشکروں کو تمہارے رب کے سوائے اس کے، اور نہیں ہے یہ نصیحت مگر انسانوں کے لیے، اور ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، بے شک وہ دوزخ ہے ایک بڑی آفت ہے، ڈرنے کی چیز ہے انسانوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے، ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے باعث رہن پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اپنی جان کو گروی رکھے ہوئے ہے، مگر داہنی طرف کے لوگ پوچھتے ہوں گے مجرموں سے کہ کیا لے گیا ہے تمہیں دوزخ میں؟ وہ کہیں گے کہ ہم نہ تھے نمازی، انڈر لائن کیجئے، کہیں گے ان سے کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے کے آئی ہے؟ کہیں گے کہ نہ تھے ہم نمازیوں میں، اور نہ ہم کھلاتے تھے کھانا مسکینوں کو، اور ہم بحث کرتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ مل مل کر، اور جھٹلاتے تھے ہم روز جزا کو، یہاں تک کہ آ گئی ہم پر موت تو نہ دے گی کچھ فائدہ ان کے حق میں سفارش کرنے والوں کی۔ بس کیا ہوا ہے ان کو کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں، گویا کہ ہیں وہ گدھے بتکے ہوئے، بھاگ جاتے ہیں جو شیر کو دیکھ کر ڈر سے، بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ دی جائے اس کو ایک کتاب کھلی ہوئی۔ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ نہیں خوف رکھتے وہ آخرت کا، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ اور آیت نمبر 56 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور نہ نصیحت لیں گے وہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، وہی لائق ہے ڈرنے کے اور وہی ہے معاف کرنے والا۔ اور اب آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ ہمیں قیامت کا کتنا یقین ہے، ہمیں کتنا یقین اس بات کا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمارے دل میں کتنا ڈر ہے اس بات کا کہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا دے کہ قیامت کا دن ہو کے رہنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے اپنے اعمال کا جواب دے کے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں قسم کھاتا ہوں میں روز قیامت کی، اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ کیا خیال کرتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں اکٹھی کریں گے ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں اس پر کہ درست کر دیں اس کی انگلیوں کے پور پور، بلکہ چاہتا ہے انسان کے خود سری کرتا چلا جائے آئندہ بھی۔ وہ پوچھتا ہے کہ کب ہوگا دن قیامت کا، سو جب چندھا جائیں گی آنکھیں اور گہنا جائے گا چاند اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، کہے گا انسان اس دن کہ کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ ہرگز نہیں، نہیں ہے کوئی جائے پناہ، اور تیرے رب کے پاس اس روز جا ٹھہرنا ہے۔ بتا دے گا انسان کو اس دن وہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے آیا، بلکہ انسان اپنی جان پر خود باخبر ہوگا، اگرچہ وہ پیش کرتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عذر اور معذرت۔ اور آیت نمبر 16 یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع میں وحی آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو لوگوں تک پہنچانا ہے میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حرکت دیا کرو اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو، تاکہ جلدی کرو اس کے سیکھنے کے لیے، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا۔ سو جب ہم اسے پڑھائیں گے تو سنا کرو غور سے اس کی قرات کو، اور پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کے معنی کا بیان بھی۔ اور آیت نمبر 20 اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بیان کرتے ہیں کہ اے انسان، ہرگز نہیں، بلکہ تم محبت رکھتے ہو دنیا سے اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ بعض چہرے ہوں گے اس دن تر و تازہ اپنے رب کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے، اور بعض چہرے ہوں گے اس دن اداس، خیال کریں گے کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ۔ ہرگز نہیں،
جب پہنچ جائے گی جان گلوں تک اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور سمجھ لے گا وہ کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے اپنے رب کی طرف اس دن کھینچے چلنا ہے۔ اور آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر نہ سچا جانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا۔ افسوس ہے تیرے اوپر، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تیرے اوپر، پھر افسوس ہے۔ کیا خیال کرتا ہے انسان کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی؟ کیا نہ تھا وہ قطرہ منی کا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر ہوا وہ لوتھڑا، پھر اس پر اللہ نے بنایا اس کے اعضاء کو درست کر کے، پھر بنا دیے اس کی دو قسمیں مرد اور عورت۔ کیا نہیں ہے وہ قادر اس پر کہ زندہ کر دے مردوں کو؟ الحمدللہ۔ یہاں پہ یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت الدہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ نہ تھا وہ کوئی ایسی چیز جو قابل ذکر ہو؟ بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو نطفے سے، ملے جلے مخلوط تاکہ ہم اسے آزمائیں، تو بنا دیا ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا۔ بے شک ہم نے دکھا دیا اسے راستہ، خواہ وہ شکر گزار ہو یا وہ نہ شکرا ہو۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ۔ بے شک جو نیکوکار ہیں وہ پیئیں گے شراب کے جام میں سے جس میں آمیزش ہوگی کافور کی، ایک چشمہ پیئیں گے جس میں سے اللہ کے بندے نکال لیں گے اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں۔ پوری کرتے ہیں یہ نظریں اور خوف رکھتے ہیں اس دن سے ہوگی جس کی سختی پھیلی ہوئی، اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں اور قیدیوں کو، کہ بس ہم کھلاتے ہیں تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ چاہتے ہیں تم سے بدلہ اور نہ شکر گزاری۔ اور آیت نمبر 10 کہ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن جو سخت مصیبت کا اور بہت طویل ہوگا، سو بچا لے گا ان کو اللہ سختی سے اس دن کی، اور عنایت فرمائے گا انہیں تازگی اور خوشی، اور عطا کرے گا انہیں بدلے میں جو صبر کیا کرتے تھے بہشت اور ریشمی لباس۔ آیت نمبر 13 تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے وہ اس میں تختوں پر، اور نہ دیکھیں گے وہاں دھوپ کی حدت اور نہ سردی کی شدت، اور قریب ہوں گے ان پر درختوں کے سائے، اور لٹک رہے ہوں گے اس کے میووں کے گچھے جھکے ہوئے، اور ارد گرد پھریں گے ان کے خدام برتن لیے ہوئے چاندی کے اور پیالے ریشم کے، شیشے چاندی کے جنہیں وہ بھریں گے ٹھیک اندازے کے مطابق، اور ان کو پلائے جائیں گے اس میں سے ایسے جام جس میں ہوگی آمیزش ادرک کی، ایک چشمہ جس کا نام سلسبیل ہے، اور آتے جاتے ہوں گے ان کے پاس لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے۔ جب تم ان پر نگاہ ڈالو گے تو خیال کرو گے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، اور جب آنکھ اٹھاؤ گے وہاں تو دیکھو گے کثرت سے نعمتیں اور سلطنت عظیم الشان، اور ہوں گے ان کے جسموں پر کپڑے باریک ریشم جو سبز ہوں گے اور اطلس کے، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، اور پلائے گا ان کو ان کا رب شراب نہایت پاکیزہ۔ بے شک یہ ہے تمہارا صلہ اور ہوئی تمہاری محنت قابل قدر۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کیا ہے تم پر قرآن بتدریج، تو جمے رہو اپنے رب کے فیصلے کے لیے، اور نہ ماننا ان میں سے کسی بد عمل یا نہ شکرے کی بات، اور ذکر کرتے رہو اپنے رب کے نام کا صبح اور شام، اور رات کو سجدہ کرو اس کے آگے، اور تسبیح کرتے رہو اس کی رات میں بڑی دیر تک۔ اور آیت نمبر 27 بے شک وہ لوگ جو محبوب رکھتے ہیں دنیا کو اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پس پشت بھاری دن کو، ہم ہی نے پیدا کیا ان کو اور مضبوط کیے ان کے جوڑ جوڑ، اور جب ہم چاہیں تو بدل دے انہی کی طرح کے اور لوگ جسے ہم بدلنا چاہیں۔ بے شک یہ تو نصیحت ہے، بس جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ منظور ہو اللہ کو، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اس سورہ کی آخری آیا کہ وہ داخل کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور جو ظالم ہے تیار کر رکھا ہے اس نے ان کے لیے عذاب دکھ دینے والا۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ان بندوں میں چن لے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں سج دج کر، پھر تیز ہو جاتی ہیں زور پکڑ کر، اور بادلوں کو اٹھائے لاتی ہیں ابھار کر، پھر جدا جدا کر دیتی ہیں ان کو پھاڑ کر۔ پھر قسم ہے فرشتوں کی جو لاتے ہیں وہی عذر دور کرنے یا ڈرانے کو، بے شک
جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہو کر رہنے والا ہے۔ بس جب تارے مان پڑ جائیں گے، جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، بھلا کس دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے؟ اس دن کے لیے جو فیصلے کا دن ہے۔ اور کیا تمہیں خبر ہے اس دن کی کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا نہیں ہلاک کر دیا ہم نے پہلے لوگوں کو، پھر ہم بھیج دیتے ہیں ان کے پیچھے بعد کے لوگوں کو۔ ایسا ہی کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو پانی سے جو حقیر ہے، پھر رکھ دیا اس کو ایک جگہ محفوظ میں ایک وقت معین تک کے لیے۔ پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، سو کیا ہی خوب ہم نے اندازہ مقرر کیا۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی زندوں اور مردوں کے لیے، اور رکھ دیے ہم نے اس پر پہاڑ اونچے اونچے، اور پلایا تم کو میٹھا پانی۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ بچانے والے شعلے۔ بے شک وہ اڑاتی ہیں آگ کی چنگاڑیاں جیسے بڑے بڑے محل، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے۔ خرابی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے کہ نہ بول سکیں گے کچھ، اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو کہ عذر ہی پیش کر سکیں۔ اور آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہی دن ہے فیصلے کا، جمع کیا ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو، بس اگر ہے تمہارے پاس کوئی چال تو مجھ سے کر چلو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 41 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو متقی لوگ ہوں گے نا، بے شک پرہیزگار ہوں گے سایوں میں اور چشموں میں، اور پھل ایسے جو ان کو مرغوب ہوں گے۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں، بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا، بے شک تم ہی مجرم ہو۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب کہا جاتا تھا ان کو کہ جھکو اللہ کے آگے تو نہیں جھکتے تھے، مطلب نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے نہیں جھکتے تھے۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 50 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے اور اس پارہ کی بھی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اب اور کون سی بات پر اس دن کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بینہ آیات ہے نا۔ اب کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی کون سی قیامت آئی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ وہاں سے لوگوں نے کون سی خبریں دی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خبریں دیتے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ 30 پارے میں تو ایسا پارہ ہے کہ آنیسٹلی میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ یا رب العالمین، جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں دیے ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، جو ہدایت کے راستے دکھائے ہیں، یا رب العالمین ہمیں ان پہ عمل کرنا آسان کر دے، ہمارے لیے وہ راستے رحمتوں اور برکتوں والے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ 30 پارے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔